ناظرین، سچے خواب 8 قسم کے ہوتے ہیں۔ کیا سچا خواب ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ سچے خواب کی کیا نشانیاں ہیں؟ کون سی وہ نشانیاں ہیں جن سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سچا خواب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچے خواب کی 8 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایسے 8 خوابوں کا ذکر کریں گے جس میں اللہ کے نیک بندے یا بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جا چکا ہے، یعنی اس کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبشرات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں ہے، صالحین مومنین کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہترین وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو قریب کرتا ہے تو اس کو خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے، اور سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، وہ پھر چاہے نماز کی صورت میں ہو، قرآن پاک کی صورت میں ہو یا ذکر کی صورت میں۔ اور قرآن کریم کے الفاظ کتنے خوبصورت اور تسلی بخش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اور تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ دل کھول کر جو چاہو مانگا کرو، کیونکہ وہ ہمیں ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ ہمارے یقین کے مطابق نوازتا ہے۔ اور اپنے اللہ پر یقین کو گہرا رکھے، کیونکہ بہت ساری دعائیں صرف یقین کی بدولت قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اور یاد رکھے کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، اور اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ دل سے زبان تک آنے سے پہلے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اپنے سجدوں کو طویل کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے چین دلوں کی شفا سجدے میں رکھی ہے۔ ناظرین، اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کن لوگوں کو دکھاتا ہے اور کب دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے کیے ہوئے سارے اعمال بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ نیک اعمال تو کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور نیک اعمال ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دعا بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، چونکہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے خواب کے ذریعے بتاتا ہے کہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر مقبول ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ناظرین، جانتے ہیں کہ وہ کون سے خواب ہے جس کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ سب سے پہلا خواب جو دعا قبول ہونے کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خواب میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو خواب میں دعا مانگتے ہوئے دیکھنا، اسی حاجت کے ساتھ جس کو آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دوسری وجہ دعا قبول ہونے کی، خواب میں نماز پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ نماز ایک نیک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کو پسند فرما لیا ہے، اور خواب کے ذریعے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ تیسری وجہ دعا قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا۔
اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ یہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے۔ دعا قبول ہونے کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ خواب میں اندھیرے سے اجالے کی طرف جانا، مطلب روشنی دیکھنا، اپنے آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھنا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور آپ کی دعا ضرور قبول فرما لیں گے۔ خواب میں ہریالی دیکھنا، باغات دیکھنا، یہ دعا قبول ہونے کی 6ٹھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہریالی خوشحالی کی علامت ہے اور آپ نے خواب میں بھی ہریالی دیکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کے ذریعے بتا دیا ہے کہ بہت جلدی تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا قبول ہونے کی 7ویں نشانی خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مردے کو دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر آپ مردے سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ دعا قبول ہونے کی 8ویں نشانی یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، جو کہ پہاڑ کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مشکلات کی علامت ہے، لیکن چونکہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں تو اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ مشکل جگہ سے مطلب پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن خواب دیکھ رہے ہوں اور وہ قبول ہو جائے۔ ایک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف اور تیسرا آپ کی سوچ اور آپ کا خیال ہوتا ہے، جو آپ پورے دن سوچتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں۔ ہر خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ خواب جو بار بار آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، آپ بار بار وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کا سچا خواب ہوتا ہے۔ اور آخر میں میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ تعالیٰ کن کہہ دے۔ اے اللہ، اے میرے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنے بھی امیدیں ہیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہوں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں حیران کر دے، اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کہ وہ اگلی بار روئے تو وہ خوشی کے آنسو ہو۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔